تمام حمد اللہ کے لیے جس نے عارفوں کے دل کو عرفان کے نور سے روشن فرمایا، اور درود سلام رسول پاک پہ اور ان کی آل پہ۔ حضرت مالک بن دینار کی زندگی ایک سبق آموز کہانی ہے جو گناہ سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ تابعی بزرگ تھے، یعنی وہ شخص جس نے ایمان ہے کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ آپ کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا اور آپ ایک غلام کے بیٹے تھے۔ نوجوانی میں آپ نے پولیس کی نوکری اختیار کی، لیکن بدقسمتی سے شراب نوشی کے عادی ہو گئے۔ یہ عادت آپ کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی رہی۔ ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک 5 سالہ بچی کو دیکھا، جسے دیکھ کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی ایک ایسی بیٹی ہوتی۔ اس واقعے کے بعد آپ نے شادی کی اور اللہ نے آپ کو ایک بیٹی سے نوازا۔ یہ بیٹی آپ کی زندگی کا محور بن گئی اور آپ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اگرچہ آپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن شراب نوشی کی عادت ترک نہ کر سکے۔ آپ کی بیٹی جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ آپ شراب پیتے ہیں۔ ایک دن جب آپ شراب کی بوتل لے کر آئے تو بیٹی نے اسے توڑ دیا۔ آپ کو بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اس پر غصہ نہیں کیا۔ یہ معمول بن گیا کہ جب بھی آپ شراب کی بوتل لاتے، آپ کی بیٹی اسے توڑ دیتی۔ بالآخر آپ نے فیصلہ کیا کہ میری بیٹی کو شراب پسند نہیں، اور اس کی محبت کی وجہ سے آپ نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ یہ فیصلہ آپ کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جب آپ کی بیٹی 5 سال کی ہوئی تو وہ شدید بیمار ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس سانحے نے آپ کو شدید غمزدہ کر دیا اور آپ اس کی یاد میں ہر وقت غمگین رہنے لگے۔ بیٹی کے انتقال کے بعد غم کے مارے آپ نے دوبارہ شراب نوشی شروع کر دی۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور ایک خوفناک سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ آپ ایک بوڑھے شخص کے پاس پہنچے جس نے کہا کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ آگے جائیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر ایک پہاڑی دیکھی جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں آپ کی مرحوم بیٹی بھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا اور کہا، ابا جان، کیا آپ کو یاد نہیں کہ قرآن میں ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ یہ خواب آپ کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ آپ نے اس کے بعد اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا، شراب نوشی ترک کر دی اور اللہ کی طرف رجوع کر کے نیک اور صالح زندگی گزارنے لگے۔ آپ ایک عظیم صوفی اور عابد بن گئے، جن کی زندگی آج بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد گئے نماز پڑھنے۔ اتفاق سے مسجد کے امام صاحب بھی وہی آیت تلاوت کر رہے تھے جو آپ کی بیٹی نے خواب میں آپ کو تلاوت سنا کر بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ کی ہے زندگی پوری طور پر تبدیل ہو گئی۔ آپ نے شراب پینا چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی اور مکمل طور پر دین کی طرف راغب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں مسجد میں نوکری کروں گا۔ آپ مسجد میں رہنے لگے اور بہت عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ، تاکہ مسجد کی انتظامیہ کی نظر پڑے اور وہ آپ کو مسجد میں نوکری دے دیں۔ 1 سال گزر گیا، کسی نے آپ کو مسجد میں نوکری نہیں دی۔ اس کے بعد آپ کا دل چاہا کہ رباب بجاؤ۔ آپ مسجد سے باہر نکل گئے رباب بجانے کے لیے۔ غیب سے آواز آئی، کب پلٹے گا تو مالک بن دینار، کب پلٹے گا؟ اس کے بعد آپ کی عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے ساری اپنی خواہشیں چھوڑ کر مسجد آ گئے اور کہا، یا اللہ، اب میں تیری رضا کے لیے عبادت کروں گا اور تیرے لیے زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ مسجد کی انتظامیہ آئی اور کہا، آپ کو مسجد کی رکھوالی کے لیے کوئی چاہیے، آپ نوکری کریں گے مسجد کی رکھوالی کے لیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، 1 سال تک عبادت کی کہ مجھے مسجد میں نوکری مل جائے، آج خالص تیرے لیے ایک نماز پڑھی تو فوراً میری حاجت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد کی انتظامیہ کو منع کر کے وہاں سے چلے گئے اور بصرہ آ گئے۔ آپ کا تصوف کی طرف رجحان ہو گیا، پھر نفس کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ آپ کا نفس کہتا تھا کہ گوشت کھانا ہے، آپ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کا نفس کہتا تھا کہ کھجور کھانی ہے، آپ نے 40 سال تک کھجور نہیں کھائی، حالانکہ آپ بصرہ میں رہتے تھے
اور بصرہ کو کھجوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 40 سال تک کھجور نہیں کھائی۔ ایک دن آپ کے نفس نے کہا کہ کھجور کھانی ہے۔ آپ نے اپنے نفس سے کہا، ایک شرط میں تجھے کھلاؤں گا، میں 1 ہفتے تک روزہ رکھوں گا، اس کے بعد تجھے کھجور کھلاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے 1 ہفتے تک روزہ رکھا۔ پھر نفس نے کہا، اب مجھے کھجور کھلا۔ آپ دن کے وقت مسجد آئے اور کھجور کھانے والے تھے کہ ایک بچہ آیا اور تیز تیز کہنے لگا، ہماری مسجد میں یہودی آ گیا، ہماری مسجد میں یہودی آ گیا۔ بچے کے والد آئے اور بچے سے کہا، بیٹا یہ یہودی نہیں، یہ مالک بن دینار ہے، بہت نیک انسان ہے۔ مالک بن دینار نے بچے کے والد سے پوچھا، اس بچے نے مجھے یہودی کیوں کہا؟ بچے کے والد نے کہا، ہمارے محلے میں سب روزہ رکھتے ہیں، آپ دن کے وقت کھجور کھا رہے تھے۔ بچہ سمجھا کہ ہماری مسجد میں یہودی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ابھی کھجور نہیں کھائی تھی تو نے مجھے یہودی کہہ دیا، اگر کھاتا تو میرا کیا ہوتا؟ اے نفس، اب میں تیری کوئی خواہش پوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر نفس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور تقوی اختیار کر لیا۔ آپ کا ایک یہودی پڑوسی تھا، وہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کچرا ڈال دیتا تھا اور اس میں پانی۔ اس وجہ سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ بدبو آتی تھی اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صبح باہر نکل کر کچرا خود صاف کرتے۔ ہر روز یہودی یہی عمل کرتا، لیکن روز خود کچرا صاف کرتے، یہودی کو کچھ نہیں کہتے۔ عرصہ گزر گیا، یہودی یہی عمل کرتا رہا۔ ایک دن یہودی آپ کے گھر آیا اور کہا، میں آپ کے ساتھ اتنا برا کرتا رہا اور آپ نے مجھ پر کوئی غصہ نہیں کیا۔ اس پر آپ نے یہودی سے کہا، ہمارے دین اسلام میں غصہ پینے میں بڑا اجر ہے اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو صبر کرتا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اس یہودی سے، اس وجہ سے میں نے تیرے اس عمل پر صبر کیا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہودی ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہا، کتنا اچھا دن ہے اسلام۔ اس کے بعد یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن دینار کے ہاتھوں میں ایک دن ایک امیر عورت آپ کے پاس رشتہ لے کر آئی اور کہا، مالک مجھ سے شادی کر لو۔ آپ نے کہا، میں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ آپ حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید تھے۔ مالک بن دینار سے بہت کرامات بھی منسوب ہیں۔ فرشتے، جنت، سمندر کی مچھلیاں سب آپ کو جانتی تھیں۔ اللہ کے آپ کامل اور سچے ولی تھے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے بھی آپ کا ذکر اپنی کتاب تذکرہ ہے، اولیاء میں کیا ہے، اور حضرت داتا علی حجویری نے آپ کو جنوں اور انسانوں کی زینت کہا ہے اور اہل طریقت کے عظیم صوفی کہا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔